کبھی کبھی قسمت انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں تک اس نے خود بھی سوچا نہیں ہوتا۔ وسیم اکرم نے بھی ابتدا میں سوچا تھا شاید وہ صرف کالج ٹیم تک ہی کھیل پائے گا، ایک عام سا لڑکا جس کے پاس نہ جوتے مکمل تھے نہ کوئی پہچان، مگر اس کے ہاتھ میں تھا وہ ہنر جو نایاب تھا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا، لاہور جاؤ، PIA کے ٹرائلز ہو رہے ہیں۔ وسیم گیا، نہ کوئی تعلق نہ کوئی رتبہ، بس دل میں یقین اور ہاتھ میں گیند۔ صرف 3 آورز اور وسیم اکرم نے وہ کر دکھایا جو باقی ساری زندگی نہیں کر پائے۔ گیند صرف سوئنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ فضا کو چیر رہی تھی۔ وہ ٹرائل وسیم کی زندگی کا رخ موڑ گیا اور بہت جلد ایک فون کال آئی، تمہیں قومی ٹیم میں چنا گیا ہے۔ 22 سال کا ایک نوجوان جسے شاید خود بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ پہلا میچ، پہلا سپیل اور سامنے ہے ایک تجربہ کار بیٹنگ لائن، مگر وہ گیند عام گیند نہیں تھی، وہ ہوا کو چیرتی، مڑتی، جھکتی اور آخر وکٹ بکھیرتی۔ تب دنیا نے پہلی بار دیکھا وسیم اکرم صرف فاسٹ بالر نہیں، ایک سوئنگ آرٹسٹ ہے۔ اسی سیریز میں صرف تیسرے ون ڈے میچ میں 5 وکٹیں دنیا کے لیے ایک نئی آواز تھی، پاکستان کے لیے ایک نئی امید۔ رفتار، مہارت اور ایک عجیب سا معصوم اعتماد، وسیم کا ہر سپیل جیسے کوئی پینٹنگ ہو۔ بیٹسمین صرف سروائیول سوچتا، وسیم شکار۔ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے، وہ فن، جذبے اور خوابوں کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ ایسا ہی رشتہ تھا وسیم اکرم اور عمران خان کا۔ عمران خان نے وسیم میں وہ کچھ دیکھا جو شاید وسیم نے خود بھی نہ دیکھا ہو، ایک نوجوان جس کے ہاتھ میں تھا جادو، مگر اسے ضرورت ایک رہنما کی، ایک مکمل بنانے والی تھی۔ عمران نے وسیم کو نہ صرف بالر بنایا بلکہ اس کا ویژن بدل دیا۔ اس نے کہا تم دنیا کے بہترین بالر بن سکتے ہو اگر تم چاہو۔ یہ 2 شخصیات، 2 نسلیں خواب کے لیے متحد، پاکستان کو دنیا کی بہترین ٹیم بنانا، اور وسیم وہ دن بدن ہتھیار بنتا گیا۔ کہتے ہیں خواب وہ ہوتے ہیں جنہیں راتوں کو دیکھا نہیں جاتا، دن میں جیا جاتا ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ پاکستان کے لیے خواب تھا اور وسیم اکرم اس خواب کے سب سے خطرناک تعبیر۔ پورا ٹورنامنٹ پاکستان مشکلات میں گرا رہا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وسیم کی گیندیں اور نیت دونوں تیز ہوتی گئی۔ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف وسیم نے نہ صرف وکٹیں لی بلکہ حریف بیٹسمینوں کے اعتماد کو چیر کر رکھ دیا۔ اور پھر 25 مارچ 1992 میں میلبرن کا وہ دن جب وسیم اکرم نے خود کو امر کر دیا۔ 2 گیندیں، صرف 2 گیندیں اور ورلڈ کپ کا فائنل ایک لمحے میں بدل گیا۔ یہ گیندیں نہیں تھی، یہ اس ملک کی امیدیں تھی جو ہر شام جیت کا خواب دیکھتا تھا اور اس دن جاگتے ہوئے جیتا۔ 1992 کے بعد وسیم اکرم صرف ایک ورلڈ چیمپئن نہیں تھا، وہ کرکٹ کا ایک خوفناک نام بن چکا تھا۔ سوئنگ، ریورسنگ، شارٹ پچ، یارکر، اینگل، وسیم کے پاس ہر ہتھیار تھا، اور سب سے بڑی بات وہ ان ہتھیاروں کو وقت پر اور جگہ پر استعمال کرنا جانتا تھا۔ وہ صرف بیٹسمینوں کو نہیں گراتا تھا، ان کی دماغ پر حملہ کرتا تھا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ وسیم اکرم دنیا کے ہر میدان میں، ہر بیٹنگ لائن کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ وہ صرف گیند نہیں کرواتا تھا، وہ تاریخ لکھتا تھا۔ کبھی کبھی وہی لوگ جو تمہیں بلند کرتے ہیں وہی تمہیں گرانے کی وجہ بھی بن جاتے ہیں۔ وسیم اکرم جو کرکٹ کی دنیا کا سلطان بن چکا تھا، اب ایک ایسا چہرہ بن گیا تھا جس پر سوال اٹھنے لگے۔ ٹیم کے اندر تقسیم، میڈیا کی الغار، کپتانی کا بوجھ اور پھر وہ الزامات جنہوں نے وسیم اکرم کو ٹکڑے کر دیا۔ کچھ الزامات سچ تھے، کچھ جھوٹ، وقت گواہ ہے، لیکن وسیم خاموش رہا۔ اس نے لڑائی لڑی مگر میدان میں نہیں، اپنے اندر۔ یہ وہ وقت تھا جب لیجنڈ ہونے کا مطلب صرف داد نہیں، تحمل، تنقید اور تنہائی سہنا بھی تھا۔ جب دنیا نے پیٹ موڑی وسیم نے رخ اپنے اندر کی طرف کیا۔ اس بار وہ صرف واپس نہیں آیا، وہ خود کو مکمل کرنے آیا۔ 1999 کا ورلڈ کپ وسیم اکرم کی واپسی کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ وہ پاکستان کو فائنل تک لے گئے، نہ صرف ایک کپتان کی حیثیت سے بلکہ ایک ناقابل شکست جنگجو کی طرح۔ اور یہی سے وسیم نے اپنا کردار بدلا۔ وہ صرف وکٹیں نہیں لے رہا تھا، وہ اگلی نسل کو تیار کر رہا تھا۔ وہ کوچ نہیں تھا مگر استاد ضرور تھا۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ وسیم کا جسم تھکتا گیا مگر اس کی گیندوں کا جادو کبھی کم نہ ہوا، اور آخر کار 2003 میں وسیم اکرم نے کرکٹ کو وہ لوٹا دیا جو شاید اس کھیل کو کبھی کسی نے دیا ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگ ریکارڈ چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ یادیں اور کچھ ایک وراثت۔ وسیم اکرم نے میدان میں جو جادو تخلیق کیا وہ صرف گیند پر نہیں، قوم کے دلوں پر لکھا گیا۔ 19 سالہ لڑکا جس نے جوتے ادھورے پہنے تھے وہ 500 وکٹوں کا بادشاہ بن گیا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا نے اسے سلطان سوئنگ کا تاج دیا۔ وسیم اکرم آج بھی میدان میں ہوتا ہے، کبھی کمنٹری میں، کبھی کسی بچے کو بالنگ سمجھاتے ہوئے، اور کبھی دلوں میں جہاں وہ آج بھی ہر نوجوان کا خواب ہے۔ ہیرو وہ ہوتا ہے جو جیتتا ہے، لیجنڈ وہ ہوتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے۔ وسیم اکرم ایک نام، ایک مثال، ایک وہ سبق جسے آنے والی نسلیں یاد رکھے گی۔